ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے آقا چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی جب آخری ٹاپ والے آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی۔ بس مجھے ابھی یہ نہیں بتانا، مجھے یہ بتانا ہے باقی آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت لمبا سفر، یہاں تک کہ ہمارے نبی عرش پر پہنچ گئے۔ کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش پر پہنچ گئے۔ مجھے اس وقت وہ بات نہیں کرنا، مجھے رمضان پر آنا ہے نا، تو یہ بات کرنا کہ جب ہمارے نبی ساتوں آسمانوں کو پار کر رہے تھے، بولو ساتوں آسمانوں کو پار کر رہے تھے، اس بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بتایا صندوق کا راز۔ دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے، ایک مرتبہ اس بیان کا ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ معلوم ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ہاں بولو، دیکھو جلدی جلدی پھٹافٹ، ہمارے نبی معراج پر گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ اور جب آسمانوں کو پار کرنے کا معاملہ آیا تو آپ کو معلوم ہے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ بلا رہے، ساتوں آسمانوں پر بلا رہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی آسمان پر گئے نہیں تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آسمانوں پر جانا، تو اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ فکر نہ کرو، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا، آپ سبحان اللہ بولتے جانے ایک ایک جملے پر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے آقا چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی جب آخری ٹاپ والے آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی۔ بس مجھے ابھی یہ نہیں بتانا، مجھے یہ بتانا ہے باقی آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت لمبا سفر، یہاں تک کہ ہمارے نبی عرش پر پہنچ گئے۔ کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش پر پہنچ گئے۔ مجھے اس وقت وہ بات نہیں کرنا، مجھے رمضان پر آنا ہے نا، تو یہ بات کرنا کہ جب ہمارے نبی ساتوں آسمانوں کو پار کر رہے تھے، بولو ساتوں آسمانوں کو پار کر رہے تھے، اس بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ساتھ میں ہی تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، اب ہو سکتا ہے یہ دوسرے آسمان پہ یا چوتھے پہ یا چھٹے پہ، کہاں یہ نہیں معلوم، مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو پار کر رہے تھے، ان بٹوین حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا میرے پیارے نبی ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ایک فرشتہ بولو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہے، پرمیشن ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ وہ مسکرانا بھی آسمانوں پر کیسا مسکرانا ہوگا، مسکرا کر کہا ملاقات کی کیا ضرورت ہے، جب فرشتوں کے سردار جبرائیل تو میرے ساتھ میں ہیں، میں کسی اسٹاف والے سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سب سے بڑے سردار، فرشتوں کے سردار کون؟
حضرت جبرائیل جن کا باقاعدہ قرآن پاک میں ذکر آیا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کا ذکر کیا ہے، تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کہ فرشتے سے ملنے کی کیا ضرورت ہے جب فرشتوں کے سردار ہمارے ساتھ میں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں، وہ بہت آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دے دو تو بہت اچھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، بولو سبحان اللہ۔ جیسے اجازت دی اور حضرت جبرائیل نے ایک پردہ اٹھایا، سامنے ایسا فرشتہ انسان کی شکل میں، لیکن ایسا لگ رہا تھا سر سے لے کر پاؤں تک نور کا دریا بہہ رہا ہو، ایسا فرشتہ سامنے آیا۔ اب بہت لمبی چوڑی بات ہوئی، مجھے وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، لیکن وہ جب فرشتے سامنے آیا، السلام علیکم بولو، وعلیکم السلام، سلام کا جواب ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم عمرک، یعنی وہ فرشتے کو پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، یعنی کب پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو کریٹ کب کیا، آپ پیدا کب ہوئے؟ وہ فرشتے نے جواب دیا لا ادری، میرے کو میری عمر نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ فرشتے کی عمر کہاں سے کہاں تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ او ہو تمہاری تو بہت لمبی عمر ہے، یعنی حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم یہ آسمانوں پر ہو، تو تمہارا کام کیا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہے، تمہاری کام کیا کرتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت پیارا جواب دیا، میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ فرشتے نے جواب دیا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا اللہ نے کسی کو کہا سبحان اللہ پڑھ، وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا۔ اللہ نے کسی کو کہا الحمدللہ پڑھ، وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا۔ اللہ نے کسی فرشتے کو کہا اللہ اکبر کہہ، وہ قیامت تک اللہ اکبر کہتا رہے گا۔ وہ فرشتے نے اتنے پیار سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو قیام کی حالت میں رکھا وہ قیامت تک کھڑا کا کھڑا ہی رہے گا، جس کو رکوع کی حالت میں رکھا وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جس کو سجدے کی حالت میں رکھا وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جس کو کہا کہ تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے گا، جس کو کہا کلمہ طیبہ پڑھنا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات جو فرشتوں کو ڈیوٹی پہ اللہ نے رکھا یہ قرآن میں بھی ہے، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے جتنے حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے بالکل کلیئر بتایا کہ فرشتوں کو ہم نے کیا ڈیوٹی دی ہے۔ 23واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ یہ تو ایک جگہ پر، اللہ نے دوسری جگہ پر میرے ساتھ میں پڑھنا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ تیسری جگہ پر وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ساری ڈیوٹی بتائی، لیکن ابھی پوائنٹ پر آنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے جس سے ملاقات ہوئی کہا سب کی ڈیوٹی تو آپ نے بتائی، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا ہوں، اس وقت سے ایک ہی تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول۔ اس وقت